بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دوستو آپ جانتے ہیں حضرت امام مہدی کون ہے اور ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اور وہ قیامت سے کتنا پہلے آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوگا، کس کی حکومت ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ آئیے پوری بات جانتے ہیں انشاءاللہ۔ کتابی تحریر میں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں امام مہدی کے ظہور سے چند سال پہلے بہت لوگ دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ راست کو یعنی کہ سچ کو انسان کی تہذیب کی جائے گی اور جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے گی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آخر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چغلخور اور باتیں بنانے والا مقرب ہوگا اور انصاف کرنے والا فاضل ہوگا۔ لوگ صدقے کو جرمانہ سمجھیں گے اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے۔ عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنی بزرگی اور عظمت جتائیں گے، اور ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی، لڑکوں کی حکمرانی ہوگی اور خواجہ سرا ہو یعنی تیسری جنس کی تدبیر حکمت پر عمل کیا جائے گا۔ امام باقر نے فرمایا کہ جب تم مشرق میں آنکھ دیکھو اور وہ 3 یا 7 دن روشن رہے تو اس وقت اللہ کی منشا سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے منتظر رہو، یقیناً اللہ عزیز و حکیم ہے۔ پھر فرمایا کہ ظہور مہدی سے پہلے صدائے آسمانی ماہ رمضان یعنی کہ خدا کے مہینے میں ظاہر ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی صدا ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت سے پہلے رمضان میں ایک آواز سنائی دی ہوگی، اسی کے بارے میں بیان ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان پر ایک منادی صدا دے گا اور اسے مشرق و مغرب کے سارے لوگ سن لیں گے۔ ہر سویا ہوا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اس پر رحم کرے جو اس صدا سے عبرت حاصل کرے گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے دونوں آوازیں حتمی ہیں، ایک آسمان کی آواز جو جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری زمین کی آواز جو شیطان کی ہوگی۔ اس آواز کے ذریعے وہ فتنہ پھیلائے گا، تو تم پہلی آواز کی پیروی کرنا، اور خبردار دوسری آواز کے فتنوں میں نہ پھنس جانا۔ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خروج کریں گے یعنی کہ ظاہر ہوں گے، نکلیں گے جب لوگوں پر شدید خوف طاری ہوگا، زلزلے آئیں گے، لوگ فتنہ اور بلاؤں میں گھرے ہوں گے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود تھے، فرمانے لگے کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی اور جوان فاسق یعنی کہ گناہگار ہو جائیں گے، اور جب تم نیکی کا حکم دینے سے گریز کرو گے اور کسی کو برائی سے منع نہ کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل، اس سے بھی بدتر ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فقر و فاقہ شدید صورت اختیار کر لے گا اور لوگ ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے، تو اس وقت صبح شام امام مہدی کے ظہور کی امید رکھو۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک شخص دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے گا جیسے وہ پہلے پیش آیا کرتا تھا، اور نہ اس اخلاص سے کلام یعنی کہ بات کرے گا، پیار و محبت سے بات کرے گا جس طرح پہلے بات کیا کرتا تھا۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عرب کے درمیان تلواریں چل رہی ہوں گی، لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا اور ان کی حالت خراب ہوگی، یہاں تک کہ ان لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ درندگی کو دیکھ کر تمنا کرنے والے موت کی تمنا صبح و شام کریں گے۔ اور فرمایا مبارک ہے وہ جو اسے دیکھے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جائے، اور لعنت ہو اس پر جو اس کی دشمنی کرے اور اس کے امر کی بھی مخالفت یعنی کہ کام کی مخالفت کرے اور اس کے دشمنوں میں سے ہو جائے۔ اور پھر فرمایا دشمن مس ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ماہ رمضان میں ایک چیخ کی توقع رکھو جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت ہوگی یعنی کہ خوشخبری ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور کریں گے تو زمین کے نظام سے زمینداری کو ختم کر دیں گے،
ایک اور موقع پر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو 3 ایسے احکام جاری کریں گے جو پہلے کسی نے جاری نہ کیے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اگر کوئی بوڑھا شخص زنا کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ عالم ارواح میں عقوبت پر بھی ایک بھائی دوسرے بھائی کا وارث قرار پائے گا۔ کسی شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد قاتلان حسین کی اولاد کو قتل کریں گے۔ ان کے باپ دادا کی جرم کی پیدائش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا ہر قول سچا ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کے جرم پر راضی ہوں گے بلکہ اس پر فخر کریں گے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر راضی ہو گویا وہ بھی اس میں شریک ہے۔ اور یہ تو ان کی اولادوں کی بات ہے کہ اگر ایک شخص مشرق میں کسی کو قتل کرے اور دوسرا شخص مغرب میں اس کے قتل پر راضی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ شخص بھی اس قتل میں اتنا ہی شریک دار ہے۔ لہٰذا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور کریں گے تو ان لوگوں کے اس لیے قتل کریں گے کہ وہ اپنے باپ دادا کے افعال پر راضی تھے، یعنی کہ انہوں نے جو حضرت امام حسین کی اولاد کے ساتھ کیا اس پر وہ خوش تھے۔ اس شخص نے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظہور کریں گے تو آپ سزا دینے کا کام کہاں سے شروع کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بنی شعیبہ سے کریں گے، وہ ان کے ہاتھوں کو قتل کریں گے اس لیے کہ وہ لوگ بیت اللہ کے چور ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے وقت 2 منادی صدا دیں گے، یعنی کہ آواز دیں گے، ایک فجر کے وقت اور دوسرا شام کے وقت۔ پہلا منادی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا اور دوسرا منادی خود شیطان ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ صبح کے وقت جب لوگ اٹھیں گے تو ان کے تکیے کے نیچے ایک پرچہ ہوگا جس میں یہ تحریر ہوگا کہ ان کی اطاعت کرنا ہی نیکی ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ اے اہل مکہ مجھے تسلیم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن میں ان کے پاس اپنا قاصد بھیجوں گا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں میں سے ایک جوان کو بلائیں گے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوگا، انہی کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، اور کہیں گے کہ اہل مکہ کو میرا پیغام پہنچا دو اور انہیں کہہ دو کہ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہوں۔ وہ تم لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسالت، میں اہل بیت رسالت ہوں، جو میں ذریت محمد اور انبیاء کا خلاصہ ہوں۔ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے اس وقت سے آج تک مسلسل ہم پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا ہے، ہمارا حق چھین لیا گیا۔ میں تم لوگوں سے مدد چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری مدد کرو۔ جب نفس زکیہ سے پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو وہ رکنی مقام کے درمیان انہیں پکڑ کر ذبح کر دیں گے۔ جب یہ خبر امام مہدی کے پاس پہنچے گی تو وہ کہیں گے کہ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ اسی طرح کریں گے۔ تو پھر اصحاب بدر کی تعداد ساتھ لے کر یعنی 313 افراد کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوں گے اور مقام ابراہیم پر 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پھر حضرت حجر اسود کو پشت لگا کر کھڑے ہو جائیں گے اور حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اور ان پر درود پڑھنے کے بعد ایک ایسا خطبہ بیان کریں گے جو ان سے پہلے آج تک کسی نے بیان نہ کیا ہوگا۔ اس خطبے کو سننے کے بعد جو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ ان کے بعد میکائیل علیہ السلام آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر 300 آدمی اور اہل مکہ میں چند لوگ آپ کی بیعت کریں گے۔ پھر آپ مکہ سے نکلیں گے تو 10,000 آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے داہنے جانب اور میکائیل علیہ السلام آپ کے بائیں جانب ہوں گے۔ اس کے بعد آپ مکہ میں اپنی طرف سے ایک عالم مقرر ہوں گے اور مدینہ منورہ کی طرف چلیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو انہیں خبر ملے گی کہ مکہ میں جو عالم مقرر کیا گیا ہے پہلے مکہ میں انہیں قتل کر دیا۔ پھر آپ مکہ کی طرف لوٹیں گے اور قاتلوں کو قتل کریں گے۔ پھر مکے سے مدینے کی طرف جاتے ہوئے جب مقام بیدا پر پہنچیں گے تو وہاں
صوفیانی خروج کرے گا، نکلے گا، اور صوفیانی کا لشکر بیدا آ کر زمین میں دھس جائے گا۔ مکے سے روانہ ہوتے وقت امام مہدی اپنا علم بلند کریں گے، یعنی کہ جھنڈا بلند کریں گے، جس پر یہ لکھا ہوگا کہ سنو اور اطاعت کرو، اور یہ پرچم رسول اللہ کا پرچم ہوگا۔ اس کے بعد آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پہنیں گے اور ذوالفقار کو کمر سے لٹکائیں گے، اور مدینے پہنچنے کے بعد مدینے میں اپنا عالم مقرر کریں گے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور کوفہ کے بعد نجف اشرف میں جب پہنچیں گے جہاں وہ اپنی منزل فرمائیں گے۔ دوستو، اللہ سے میری دعا ہے کہ اگر اس وقت زندہ رہو تو اللہ پاک ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ تمام جانکاریاں انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی خطا ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔